بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کہتے ہیں، بچے تو وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اگر گھر میں نمازیں ہو رہی ہے بچے سجدے کرنے لگتے ہیں، اور اگر ابو نیوز میں اور امی سیریل میں تو بچے کارٹون میں۔ جیسا مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ 6 سال کی میری عمر ہے، امی ابو کے ساتھ سویا ہوا ہوں۔ ابو بھی بڑی ہستی ہے، حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ کی علیہ، معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ کی علیہ بہت خوش تھے۔ ماں نے کہا بیٹا معین الدین بہت خوش ہے، اماں کیا بتاؤں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، کتنے لوگوں نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی، میں خوش نہ ہوں تو کیا ہوں؟ کہا بیٹا معین الدین اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، تیری ماں کا کمال ہے۔ تو ماں وضو کے ساتھ دودھ پلائے اور جو ماں سیریل دیکھتی دیکھتی دودھ پلائے، دونوں کے بچوں کی تربیت میں تو فرق ہوگا نا۔ رمضان کی آمد ہے، آخرت کی تیاری کی بہترین سیزن ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے نا، ان سے جا کے پوچھو اولاد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے یہاں بچے نہیں ہیں، 10.5 لاکھ روپے خرچ کر چکے ہو، ابھی تک ان کے یہاں اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ جن کے یہاں اولاد نہیں ہے وہ اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور جن کے یہاں اولاد ہے وہ اولاد کی صحیح قدر نہیں کر رہے ہیں، ان کی اچھی تربیت نہیں کر رہے ہیں، ان کو اللہ کا نام نہیں سکھا رہے ہیں، ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے نہیں سکھا رہے ہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، درخت کی شاخ چھوٹی ہونا جس طرف مڑا اس طرف مڑ جاتی ہے، بڑی ہونے کے بعد مڑا نہیں کرتی۔ بچے چھوٹے ہیں نا، آپ ان کو دین کی طرف لاؤ، دین کی طرف آ جائیں گے۔ حافظ عالم قاری مفتی بناؤ، کل کو حافظ عالم قاری مفتی بن جائیں گے۔ رمضان میں تراویح پڑھائیں گے، جمعہ میں بیان کریں گے، قرآن شریف کی تفسیر کریں گے، درس قرآن دیں گے، درس حدیث دیں گے، آپ کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے، روتے ہوئے کہ اللہ میری ماں دنیا سے چلی گئی، میرا باپ چلا گیا۔ اور جب قبرستان کا گیٹ بند ہوگا نا، منکر نکیر آئیں گے نا، سارے لوگ باہر نکل جائیں گے۔ اگر آپ کا بیٹا نیک ہوگا، حافظ ہوگا، عالم ہوگا، قاری ہوگا، مفتی ہوگا، وہ قبر پہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا اللہ اس ماں نے میرے لیے بہت محنت کی تھی، اس ماں کو معاف کر دے، میری ماں کی مغفرت فرما دے۔ روزانہ آپ کو ایصال ثواب کرے گا۔ ورنہ جس طرح ہم ہمارے ماں باپ دادا پر دادا کو بھول گئے، ہماری نسلیں ہمیں بھول جائے گی۔ کیا کسی کو یاد ہے کہ اس نے اپنی پردادی کے لیے 10 روپے ایصال ثواب کیا ہو؟ کسی کو یاد ہے؟ کیا خیال ہے ہمارے بچے ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے؟ یہ مطلبی دنیا ہے، مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سب سنساری، یہ دنیا تو 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ ایک ماں 5-6 بچے کو بڑا کرتی ہے، 5-6 بچے مل کے ایک ماں کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ مطلبی دنیا ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، ہر ایک کو اپنی آخرت کی تیاری خود کرنی چاہیے، اللہ کو راضی خود کرنا چاہیے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، نیت کرو انشاءاللہ اولاد کی اچھی تربیت کریں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ کی علیہ بہت خوش تھے۔ ماں نے کہا بیٹا معین الدین بہت خوش ہے، اماں کیا بتاؤں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، کتنے لوگوں نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی، میں خوش نہ ہوں تو کیا ہوں؟ کہا بیٹا معین الدین اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، تیری ماں کا کمال ہے۔ امی آپ کا کمال کیسے ہے؟ کہا بیٹا معین جب تو چھوٹا تھا نا، کہا جی اماں تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا، یہ اس کا کمال ہے۔ وضو کرتی تھی، بسم اللہ پڑھ کے دودھ پلاتی تھی۔ جو ماں وضو کے ساتھ دودھ پلائے اور جو ماں سیریل دیکھتی دیکھتی دودھ پلائے، دونوں کے بچوں کی تربیت میں تو فرق ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اس دنیا میں کیسے کیسے ماں باپ گزرے ہیں، بچوں کے لیے تو ماں باپ آئیڈیل ہوتے ہیں۔ بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کہتے ہیں، بچے تو وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔
اگر گھر میں نمازیں ہو رہی ہے بچے سجدے کرنے لگتے ہیں، اور اگر ابو نیوز میں اور امی سیریل میں تو بچے کارٹون میں۔ جیسا گھر کا ماحول ہوتا ہے ویسے بچے پنپتے ہیں اور بچوں کے اندر ویسے اثرات آتے ہیں۔ ایک ہستی یہاں پر بھی آئی ہے، حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم۔ حضرت فرماتے ہیں میرے امی ابا حج میں گئے تھے، واقعے کا خلاصہ سنا رہا ہوں۔ میرے امی ابا حج پہ گئے تھے، جب حج کر کے ریٹرن آئے تو بچوں کے لیے ایک ایک دو دو چیزیں لے کر آئے، ایک ایک دو دو چیزیں لے کر آئے۔ حضرت فرماتے جب ہمارے امی ابا آئے تو ہم بہت خوش، ہمارے لیے کچھ چیزیں نکلے گی، کچھ ہدیہ نکلے گا، کچھ گفٹ نکلے گا، کچھ انعام نکلے گا، اور ہوا بھی ویسا۔ میرے بھائی بہن موجود تھے، بیٹا تیرے لیے یہ لائی، بیٹی تیرے لیے یہ لائی۔ مولانا فرماتے میں خوش ہو گیا، میری ماں کو پتا تھا کہ مجھے گھڑی بہت پسند ہے، تو میرے امی میرے لیے گھڑی لائی ہوگی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ سب بھائی بہنوں کی من پسند چیزیں نکل آئی، میرے لیے کوئی چیز نہیں نکلی۔ میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا امی سارے بھائی بہن آپ کو یاد رہے، میں یاد نہیں رہا آپ کو، میرے لیے بھی کچھ لے آتے۔ کہا بیٹا سجاد مجھے معلوم ہے تجھے گھڑی بہت پسند ہے، تیرے لیے گھڑی لانے والی تھی۔ ہر ایک کو جو چیز پسند ہے وہ لے کے آئی، لیکن سجاد جب تیری باری آئی نا تو میں حرم شریف میں گئی اور بیت اللہ شریف کا پردہ پکڑا اور یوں کہا اللہ میرے بیٹے سجاد سے پوری دنیا میں دین کا کام لے لینا، تیرے لیے میں یہ لے کے آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہاں ہیں ایسی مائیں، کہاں ہیں ایسے ابو؟ پھلدار درخت پہ تو پھل ہی آتے ہیں، اور کانٹے والے درخت پر تو کانٹے ہی آتے ہیں۔ ہر ماں باپ چاہتا ہے میرا بچہ ولی ہو جائے، پہلے آپ ولی ہو جاؤ، بچہ آٹومیٹک ولی ہو جائے گا۔ حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ 6 سال کی میری عمر ہے، امی ابو کے ساتھ سویا ہوا ہوں۔ ابو بھی بڑی ہستی ہے، حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ کی علیہ، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ چلتے تھے، ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ میری والدہ بھی بہت نیک تھی، امی ابو کے ساتھ سوتا تھا، 6 سال کی عمر تھی۔ آدھی رات کو آنکھ کھولی تو بستر پہ نہ امی نہ ابو، اور لائٹنگ کا ایسا ماحول نہیں۔ ارے میرے امی ابو کہاں چلے گئے؟ رات کو تو میرے ساتھ سوئے تھے، ابھی تو نظر نہیں آ رہے۔ حضرت فرماتے میں اٹھ کے ان کو تلاش کرنے لگا، ایک کونے میں دیکھا کہ مصلی بچھا ہوا ہے اور میری ماں جو ہے وہ اللہ کی یاد میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا 6 سال کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھو گھر میں۔ میں نے کہا کہ امی آپ تو مصلی پر ہے، ابو کہاں ہے؟ حضرت فرماتے اتنے میں تو گھر کے دوسرے کونے سے ہچکی کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی۔ تو میں دوسرے کونے میں گیا تو میرے ابو رو رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ گھر میں کوئی نہ کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، آدھی رات ہے، ابو بھی رو رہے ہیں اور امی بھی رو رہے ہیں۔ ریٹرن امی کے پاس آیا، ابو تو رو رہے تھے۔ میں نے کہا کہ امی کوئی پریشانی آ گئی، کوئی حالات آ گئے، کوئی تکلیف آ گئی؟ ابو بھی رو رہے ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں، آدھی رات ہے۔ بیٹا سجاد یہ اللہ کے سامنے رونے کا وقت ہے۔ خلاصہ یہ ہے جو رات میں رویا کرتے ہیں وہ دن میں مسکرایا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے سامنے اللہ سے لینے کا وقت ہے۔ اچھا امی آدھی رات کو اٹھنا اور اللہ سے لینا یہ اتنا ضروری ہے، آئندہ کل سے مجھے بھی اٹھا دیا کرنا، آئندہ کل سے۔ مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ نا، میری ماں کو مجھ پہ رحم آتا تھا، کبھی اٹھاتی کبھی نہیں اٹھاتی۔ جب نہ اٹھاوے تو میں روزہ جیسا رکھ لوں، کھانا ہی نہ کھاؤں کہ آپ نے کیوں نہیں اٹھایا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ابو بھی اٹھ رہے ہیں، امی بھی اٹھ رہے ہیں، میں بھی اٹھوں گا، میں بھی اللہ کو یاد کروں گا۔ فرماتے میری ماں نے دیکھا کہ اس کو نہ اٹھاوے تو یہ تو کھانا ہی نہیں کھاتا ہے۔
حضرت فرماتے میری ماں نے مجھے اٹھانا شروع کیا، اللہ کا شکر ہے سفر اور حضر میں 50 سال ہوئے میری تہجد ناگا نہیں ہوئی۔ کہاں ہیں ایسے ماں باپ؟ ہمارے بچے بھی اللہ کے ولی ہوتے اگر ہم اللہ کے ولی ہوتے۔ آج ابو کو دیکھو تو سنتوں سے دور ہے، گھر میں موبائل میں، امی کو دیکھو تو وہ سیریل میں، قرآن پڑھتے ہوئے ماں نظر نہیں آتی، تسبیح پڑھتے ہوئے ماں نظر نہیں آتی۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے میں اور آپ اللہ کی طرف آ جائیں، مزہ آ جائے گی زندگی گزارنے کی، بیسٹ ہو جائے گی لائف، سکون ملے گا۔ آپ اللہ کی ہو جاؤ، آپ کا شوہر آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے، آپ کی ساس آپ کی ہو جائے گی، آپ کی بہو آپ کی ہو جائے گی، آپ کی دیرانی آپ کی ہو جائے گی، آپ کی جیٹھانی آپ کی ہو جائے گی، آپ کی نڑن آپ کی ہو جائے گی۔ صرف آپ اللہ کے ہو جاؤ، سب کچھ آپ کا ہو جائے گا۔